ہم 3 دوست لاہور سے آئے ہیں، پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، کیا ہم میزان بینک سے قسطوں پہ گاڑی لے سکتے ہیں؟ کیونکہ میزان بینک تو سود پہ کام نہیں کرتا، وہ منی اگینسٹ گڈس کرتا ہے۔ ان کا جو سورس آف انکم ہے، دیکھیں میزان بینک یا کوئی بھی اسلامک بینک کا سورس آف انکم کاروبار میں پیسے لگا کے پروفٹ ہے۔ باقی بینک سودی قرضے سے سود لے کے کچھ حصہ آپ کو اور کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کل لاہور دادا دربار کا عرس ہے، تمام راستے بند، آگے عوام ذلیل و خوار ہو رہی جی، پھر میں کیا کروں جی؟ کیا خاص گراؤنڈ میں ہونا چاہیے؟ جی میرا تو اس پہ کئی دفعہ موقف آ چکا ہے کہ محرم ہو، میلاد ہو، سب کچھ گراؤنڈ میں کنٹرول انوائرمنٹ میں ہو۔ اس قوم کو شرم نہیں آتی ہے کہ جب تک ان لوگوں نے سڑکیں نہیں بلاک کرنی ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں دینی ہے، ان کی روح کو سکون نہیں ملتا۔ یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں ویڈیو بنانا جائز ہے جبکہ تصویر بنانا ناجائز ہے۔ اب تو میرے بھائی یہ پرانے سوال ہو چکے ہیں، یہ لگتا ہے کوئی 50 سال پرانا کسی نے سوال لکھا ہوا ہے۔ اب تو اس کے اوپر اجماع ہو چکا ہے، سب زیادہ ہنگامہ الیاس قادری صاحب نے کھڑا کیا تھا تو وہ آ چکے ہیں۔ وہ تصویریں جو حرام ہیں، پکچرز پہ اسلامک رولنگز، میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، وہ تصویریں وہ ہیں جو عبادت کی غرض سے ہوں، یہ تصویر اس میں نہیں آتی۔ قرآن کے حکم کے مطابق وضو میں پاؤں دھونے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ جی قرآن میں دونوں طرف بات جاتی ہے، مسح کی طرف بھی اور دھونے کی طرف بھی، ہمارے نزدیک دونوں جائز ہے۔ اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، پاؤں کا مسح کرنا اور دھونا دونوں ثابت ہے۔ والد صاحب کے کاروبار کو ہینڈل کرتے ہوئے اس میں سے اپنی جائز ضروریات پوری کرنا، جی بتا کے کریں نا، دھوکے سے نہ کریں، ڈکلیئر کریں۔ ہاں بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی خامند اپنی عورت کو خرچہ پورا نہ دیتا ہو، ابو سفیان کی بیوی نے حضور کو شکایت کی تھی تو آپ نے فرمایا تم اتنا لے لیا کرو کہ تمہارا گزارا ہو جائے، بس یہ ایک ایکسیپشن ہے، باقی جو کاروبار ہے اس میں ڈکلیئر کریں، بات کریں۔ ذاکر نائک کی تقریر میں 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے، غصے میں جھگڑے میں لوگ جی ہمیشہ غصے میں دیتے ہیں، پیار سے تو کسی نے نہیں کہا، پیار سے تو آئی لو یو ہی لوگ کہتے ہیں، طلاق تو نہیں دیتے۔ ساری طلاقیں آج تک ہوئی غصے میں ہوئی ہیں۔ ایک مجلس کی 3 طلاقوں پہ صحابہ کا اہل سنت کا اجماع ہے، ابن تیمیہ سے پہلے کسی کا یہ موقف نہیں رہا، وہ بالکل شاذ رائے، ادروائز احادیث اس پر گواہ ہے، میری ویڈیوز دیکھ لیں۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام میں مغرب کی پیروی، خصوصاً معیشت سودی نظام، ایسے نظام میں ایک شہری کے ہونے ناطے اسلام کے طریقوں پہ چلنے کو خود کو تیار سمجھ، جی وہی کریں جو ہم کر رہے ہیں۔ اسلامک سسٹم ان پاکستان آپ دیکھ لیں، جس قوم نے نماز نہیں پڑھی، جس قوم کا حال یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جی IMF کے قرضے کے لیے آپ داتا دربار جائیں، اس قوم کو کفر کے نظام میں جینے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بندے کو کینسر ہوا ہوا ہے، اسے زکام لگ گیا اور آپ کہیں گے اس کے زکام کیا کریں، وہ اسے کینسر ہوا ہوا ہے۔ جس قوم کو شرک کا کینسر ہوا ہوا ہے اس کے آپ اسلامک نظام اور چھوڑو ادھر سے تسی نا وہ ویلاگ سونا کرو دوسرے دے۔ انجینئر صاحب صدام حسین کون تھے؟ یہ کسی صحابی کا نام تو نہیں ہے، کافی لوگ انہیں ہیرو سمجھتے ہیں، میرا کیا لینا دینا میرے بھائی، امریکہ کا پٹھو تھا ان کے ہاتھوں مر گیا، دیٹس آل۔ یہ کوئی دینی پرسنالٹی ہے؟ اگر کوئی بندہ کہے کہ قادیانی ہو جاؤں گا اور سے پیسے لے لوں گا، یہ کر دوں گا مذاق میں، تو اسلام تو مذاق کے لیے نہیں ہے، فوراً سے توبہ کروائیں۔ کفر کا ارادہ کرنا بھی جو ہے نا وہ کفر کی طرف لے جانے والا ہے، توبہ کریں۔ گلے پھاڑنے والے مولوی آپ کو بار بار چیلنج کرتا ہے، اس کا نام لے کے اس پر دعوت دیں۔ یار کتنی بار اللہ کے بندو چیلنج کیا کرنا ہے، اس نے دعوت تو دی ہوئی ہے کہ ساجد میر صاحب سے لکھوا لے کہ میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے، ٹھیک ہے، اور میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے، تو آ جائے آن لائن کر لے۔ میں نے تو کئی بار کہا، سب کو آفر کر دی ہوئی ہے، کتنے عرصے سے کی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ اٹھے، اور تم تو لاکھوں میں ہو، میں تو اکیلا ہوں، ایک ہی مٹی پلید کروں گا، دوسرا کہے گا نہیں یہ تو پلید پہلے ہی تھی اس کی مٹی، میں اصل ہاں تو مکاؤ ایکو ور کاسیا یرموک کرنے ایک لے آؤ نا پلوان رستم تیار کر کے کہ اے جی ساڈا تو لے آؤ، ایک نو دسیا نا، دیکھو کڈا وہ جدو تک انہوں پتا سی شیر باہر نہیں نکلے گا تو کہنا سی وہ میں فاتح جلم ہوں، دیکھو کیسا وہ بل وچ وڑیا ہوا ہے، نکلیا۔ میں نے کہا آن لائن آ کے بیٹھ، تو وہ ایسی ایسی شرطیں لگ رہا ہے جس طرح پتا انہیں کوئی رشتہ لینا یا دینے والی گل ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے میں ایکسپوز کروں گا آپ کو، شکر کر تیری خواہش پوری کی تھی، آ 10 منٹ اپنا موقع بیان کر، 10 منٹ میں کرتا ہوں، آ جا۔ یہ اس وقت تک بولتے ہیں جب تک کہ میں ان کی بات کو اس طریقے سے رسپانس نہ کروں، ادروائز بھاگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کو بھی شوق ہے نا، تو آئے نا، میں نے ایک رکھا ہے نا، اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ نکلے گا اور وہ بات کرے گا، اس کے لیے ایک طے کر لو نا یار۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرنٹ سے لیڈ کیا نا حنین میں،
جب صحابہ کرام پہ برا وقت آیا 12,000 کا لشکر بھاگ گیا, صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے, حضور اکیلے آگے گئے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تو تمہارے فرقوں کی موت برا وقت آیا نا, آئے نا تقی عثمانی صاحب سامنے کہ میں آگے ہوں انجینئر سے بات کرنے کے لیے. مفتی منیب صاحب آئے. یہ چھوٹوں کو اس لیے آگے لانچ کرتے ہیں کہ ان کی بٹی پلید ہونا تو ہماری عزت رہ جائے گی کہ جی کیڑا وڈے نہ لڑے سو, انہوں تو پہلے نہیں سی پتا, اس کا تو مناظرے کا فن ہی نہیں اسے آتا. تو میں دسیا بنو امیہ دی چالاں جتے ختم ہوندی ہیں نا, اتنے میری عقل سٹارٹ ہوندی ہے اللہ دے فضل نال. آپ نے کہا رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے امام مسجد, میں نے کب کہا کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے, رفع دین کے ساتھ نماز ہوتی ہے. نماز آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. رہ گیا یہ کہ امام رفع دین نہیں کرتا, وہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے پہلے کہا تھا غلط نمازیں امام پڑھائیں گے, تم پیچھے پڑھ لینا, آپ پیچھے رفع دین سے پڑھیں, آپ اپنی نماز صحیح کریں, ان کو چھوڑیں. میں سائپرس میں کام کرتا ہوں, مارکیٹ ہوٹلز اور پارٹیوں میں شراب لوگوں کو پینے کے لیے دیتا ہوں ویٹر کے طور پر. کیا وضاحت فرماؤں میرے بھائی, آپ کو خود ہی پتا ہے, چھوڑیں اس کو, کوئی اور کام تلاش کریں, جب تک نہیں ملتا اس وقت تک آپ ایک مجبوراً تحت کریں. ادروائز گاؤں کے لوگ یا وہ لوگ جن کے پاس دین کا علم پہنچا ہی نہ ہو, بچپن میں ہی مر گئے ہوں, یار ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, چھوڑ دیں آپ اتنا لمبا, آپ اپنی فکر کریں. لوگ کہتے ہیں جی ساڈے فلانے نہیں سی پتہ لگا تے ان کے ہوئے گا. یار اللہ کے بندو شکر ادا کریں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جو صحابہ مسلمان ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میرا باپ تو کفر کے مر گیا ہے, اب اکرمہ ابن ابی جہل ابو جہل کا بیٹا ہے مسلمان ہو گیا, وہ پٹنا ڈال کے بیٹھ جائے کہ جی میرے ابے کا کیا بنے گا, بن گیا جو کچھ بننا تھا. خالد ابن ولید کا باپ ولید, اس کے بارے میں تو قرآن میں نازل ہوئی آیات. اب خالد ابن ولید یہ پینا ڈال کے بیٹھ جائیں کہ جی ادا کے بنے گا. آپ اپنی فکر کریں, شکر ادا کریں کہ آپ بچ گئے بس. اگر اسلام آباد میں کسی نشست کا اہتمام کریں, میں تو پوری دنیا میں کرتا ہوں, آن لائن نشست کر رہا ہوں نا جی, آ رہا ہوں شاید اور بلال کے چینل کے اوپر, فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں نا, یہ پرانے زمانے کی بات. اکیڈمی کا کوئی آفیشیل نمبر جی 032159000162 ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے, آفیشیل نمبر, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ایک آدمی کاروبار کے سلسلے میں بھاری مقدار میں رقم قرض لیتا ہے لیکن اچانک موت ہو جاتی ہے, گھر والے واپس کریں گے. قرآن میں واضح موجود ہے سورہ نساء میں کہ پہلے قرضہ اتارا جائے گا, اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. اس کا جو ہے پیچھے وہ تقسیم کریں, اور اگر نہیں کر سکتے پھر آپ ان کو اپلیکیشن دیں کہ ہمارا کوئی کمانے والا نہیں, تو قرض معاف بھی ہو جاتے ہیں. یا آپ کسی بینکر سے رابطہ کر لیں, ہم نے کئی لوگوں کے اس طرح قرض معاف ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, کوئی اتنا مشکل پروسیجر نہیں, وہ معاف بھی کر دیتے ہیں. جواد نقوی صاحب بھی اتحاد امت کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں. جی بالکل کر رہے ہیں ماشاءاللہ, جس کی ایسے علماء ان کے خلاف ہو گئے. آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری تو بہت ساری ویڈیوز ان کے حق میں ریکارڈ ہوئی ہیں, مجاہد آدمی ہیں. آپ کے بیان کی وجہ سے تنظیم اسلامیت میں شمولیت اختیار کی, جس کا ماحول بہت بہتر ہے. جناب شرف الدین شیخ کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ اچھے آدمی ہے, ڈیسنٹ آدمی ہے. فتح الباری جس کا نمبر آپ کرتے ہیں 447 حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حدیث مار میں یہ جملہ مار کو باقی جماعت قتل گئی, یہ جملہ امام بخاری نے حذف کر دیا تھا. سوال یہ جو ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے نا, وہ انہوں نے ایک نسخے کے اوپر اعتماد کر کے لکھا ہے. اس وقت دنیا میں جہاں بھی بخاری موجود ہے, مسلم موجود ہے, اس میں یہ ہے, اور یہ حدیث متواتر ہے. حدیث عمار وہ ہے جس کے دفاع کے اوپر محدثین نے کتابیں لکھی ہیں, اور متواتر احادیث جو کثرت سے صحابہ نے روایت کی ہیں, 31 صحابہ نے یہ حدیث روایت کی ہے. چند گنتی کی حدیثیں ہیں جو تواتر کے ساتھ آئی ہیں, ان میں سے ایک ہے. باقاعدہ جو تواتر پہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور ہمارے وہ جو بھائی ہیں جو ناسبیت کے خلاف کام کر رہے ہیں عمان میں, وجاہت الحنفی صاحب, انہوں نے 2 گھنٹے کی ویڈیو حدیث عمار کے دفاع کے اوپر ریکارڈ کروائی ہے, وہ آپ دیکھ لیں, ایک ایک چیز انہوں نے دکھائی ہے. یہ جو مشہور ہے کہ قرآن کی 7 آیتیں ہیں جس کو پڑھ لے ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا, یہ واقعہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ واللہ عالم, مجھے نہیں پتا جی, میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے. باقی قرآن کی جو 7 آیات ہیں وہ سورہ فاتحہ ہی کی ہیں جس کے بارے میں فضائل آئے ہیں, جو قرآن میں بھی سورۃ الحجر میں آیا ہے. آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ مسلم میں بھی حدیث ہے ابو سفیان نے اچا کے, جبکہ روایات میں ملتا ہے کہ ام حبیبہ. یہ پرانا سوال ہو چکا ہے, میں نے کئی بار بتایا. یہ اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ راوی نے 3 واقعات کو اپنے وہم کی وجہ سے ایک جگہ جمع کر دیا, اور جو بنو امیہ کے ساتھ ذرا زیادہ دشمنی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ روایت ہی جعلی ہے, لیکن ہمارے نزدیک روایت ٹھیک ہے. بندہ آخری رکعت میں جماعت میں شامل ہوا, جب امام نے سلام پھیر دیا تو بندہ کھڑا ہو گیا. آگے کے بندے نے کیا کیا, آگے ٹورو بندہ جی, بندہ پیچھے سے آیا اور اس کے یار آگے کیا ہوا, ہاتھ رکھا, اور اتنا لمبا سوال کیا لکھا ہے.
ٹھیک ہے، ہو جائے گا، اس طرح جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد رکھتے پوری کر رہے تھے، آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہو گیا آ کے، تب بھی درست ہے۔ آپ سلام پھیریں گے، وہ پڑھ رہا ہے اور پھر آ کے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اجتہاداً بالکل درست ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے اس کے بارے میں کہ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنی قوم کی امامت کرواتا تھا۔ اس کے اوپر باقاعدہ یعنی محدثین نے اس سے رزلٹ نکالا ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز درست ہے، نفل والے کے پیچھے بھی فرض درست ہے۔ کل یا 10ویں کے کھانے وغیرہ، پھل وغیرہ، کوئی کہے کہ یہ والد صاحب کے ختم کا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر اللہ کے نام کا ہے تو کھا لیں۔ والد صاحب کا جو ختم دلوایا وہ ختم غلط ہے، والد صاحب کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا تو جائز ہے۔ اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں۔ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں تو موبائل کے وقت صرف ایک بیٹی کیوں آئے؟ اس کی وجہ ہے کہ باقی 3 فوت ہو چکی تھی اور وہ نبی علیہ السلام دفنا چکے تھے انہیں، اس وقت ایک ہی بیٹی تھی باقی۔ ختم نبوت کے اعلان کے بعد اگر مگر کی گنجائش رہ جاتی ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، جی اگر مگر اس لیے ہوتا ہے کہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے یہ، جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو بتا دیا۔ قرآن میں موجود ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، بالفرض اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا۔ اب یہ اگر مگر کی ضرورت تھی جبکہ لم یلد ولم یولد نازل ہوا ہے پھکی۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے پوج رہا ہوتا، یعنی عیسیٰ ابن مریم بیٹے نہیں ہیں، تو یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال، ایک محال چیز کے ذریعے مثال بیان کرنا۔ اسی کے تحت میں نے کہا تھا نا یارا کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان مان لیں تو میں انہیں مسلمان کہہ دوں گا، لیکن یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ جیسا کہ قرآن میں آیا کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا، یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ اور یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جو ہمیں غلام احمد قادیانی کو دجال کہتے ہوئے بھی کہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری بات کے ساتھ ایگری کر رہا ہے کہ اس کا جو کلیم کیا ہوا شخص ہے وہ واقعی دجال ہے، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسے تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے تعلیق بالمحال کے ذریعے سمجھانے کا سلسلہ قرآن میں، احادیث میں، فقہا کی کتابوں میں رہا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ ان کے ناموں کے ساتھ انجینئر نہیں آتا تھا وہ بچ گئے۔ ہاں، آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اچھا، سیکورٹی کا انتظام، جزاک اللہ جی، یہ تو کوئی سوال نہیں ہے، آگے ٹورو جی۔ یہ تو ساری اسپاس نامہ ہی لکھا ہوا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جنت میں ایک آدمی کو کتنے حوری ملیں گی؟ تارجمی صاحب سے پوچھیں۔ جس طرح احادیث کی دوسری کتابوں میں معین کہ ارسطانی امام بخاری مسلم کی روایت جمع کیوں نہیں کی؟ امام بخاری امام مسلم نے بھی کی ہیں، آپ پمفلٹ پڑھ لیں، اس میں موجود ہے۔ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے لوگوں نے بزرگوں کی تعلیمات کو قرآن کا درجہ کیوں دیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ان کو قرآن و سنت پڑھنے ہی نہیں دیا گیا، کبھی نیٹو زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہوا، نہ ترجمہ ہوا نہ انہوں نے پڑھا، تو ان کو بیچاروں کو کیا پتا۔ غسل کرتے وقت شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا غسل نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہے، اینڈ پہ دوبارہ وضو کر لیں۔ غسل کرتے ہوئے کسی کا پیشاب نکل گیا، ہوا خارج ہوگی تو غسل جو اس کا چل رہا ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ غسل توڑنے والی چیز منی کا چاوت کے ساتھ نکل رہا ہے، غسل اپنا چلتا رہے گا، وضو ٹوٹے گا صرف، وضو اینڈ پہ دوبارہ کر لیں، اس پہ بھی میری ویڈیو ہے۔ غسل کے وقت ہاتھ میں پانی لے کر سر پر مسح کرنا ضروری ہے؟ جی، پانی پورا آپ نے گیلا کرنا ہوگا نا، مسح نہیں کرنا۔ شاور کے نیچے سر کر کے بھی مسح کیا جا سکتا ہے، شاور کے نیچے چلے گئے تو مسح سے بھی اگلی چیز ہوگی، بالکل درست ہے۔ کیا کوئی انسان اپنا ثواب کسی دوسرے زندہ انسان کو دے سکتا ہے؟ آٹومیٹکلی آپ کے ماں باپ کو آپ کا حصہ پہنچ رہا ہے، باقی کسی کو نہیں کو پہنچا سکتا۔ اگر نماز جمع کرنی ہو تو فرض نماز پہلے پڑھے یا جو قضا ہوئی تھی وہ والی؟ قضا تو ہونی نہیں نا، زور اثر کٹھی پڑھے اور مغرب اور عشاء کٹھی پڑھے، اور اسی ترتیب سے پڑھے جس ترتیب سے نمازیں ہیں۔ جب آپ عصر کے وقت میں زور پڑھ رہے ہیں تو پہلے زور پڑھے پھر عصر پڑھے، یہ ترتیب ہے۔ کیا مولانا مودودی کو پھانسی دی گئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، وہ پھر